علماء دیوبند پر رضا خانیوں کے الزام کو دیکھیے، یقین مانے میں سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رضا خانیوں کو کس بے وقوفی کی پٹی پر چلا دیا گیا ہے، کس جھوٹ کی بنیاد پر امت میں افتراق اور تشدد کی راہ ڈالی گئی ہے۔ پتہ ہے وہ کیسی بنیاد پڑی تھی، کس طرح ہوا؟ فاضل بریلوی مکہ مکرمہ گئے، وہاں پر پہنچ کر اس فاضل صاحب نے ان لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا، مرزا قادیانی کی عبارت کو اٹھایا، ادھر ادھر لگایا، باقی غلط لوگوں کی عبارات کو اٹھایا، ہماری عبارات کو آگے پیچھے قطع برید کر کے لیا اور ایک لائن بنا دی اور دیوبند کا عقیدہ کہہ کر سعودیہ سے جا کر فتویٰ لے لیا کہ یہ بندے تو مسلمان نہیں ہیں۔ اگر عبارت کو توڑنے سے کوئی بندہ کافر بنتا ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن کریم کی عبارات کو آگے پیچھے کرو تو کفر بن جائے گا۔ ایک آیت اٹھائیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کی، آگے جنت کا لفظ نہ لیں، کافروں کی آیت اٹھائیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو اکٹھا کر دیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے، اور بندہ قسم اٹھائے کہ یہ قرآن کی آیات ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے تو آیات، لیکن جوڑا اس نے غلط ہے۔ یہی کام فاضل بریلوی نے کیا، تو اس کے جواب میں آج مطالعہ شیخ الہند چھپ چکی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، انہوں نے خط لکھا جناب احمد رضا خان صاحب کو کہ خان صاحب اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے بات کر لیجیے، میں اپنے اکابر کی بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں موجود ہوں۔ شیخ الہند اکیڈمی نے مطالعہ شیخ الہند دیوبند سے چھاپ دی ہے، اس میں حضرت شیخ الہند کا یہ خط بھی موجود ہے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر اکابرین نے اپنی ترتیب چلی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی ذمہ داری لگی، انہوں نے باقاعدہ وہاں رابطہ کیا، حضرت مدنی رحمہ اللہ وہاں موجود تھے، لیکن فاضل بریلوی نے اتنے خفیہ طور پہ کام چلایا کہ وہاں تک بھی پتہ نہ چلنے دیا، جھوٹا فتویٰ تو لے آئے۔ جب ہمارے اکابر نے رابطہ کیا کہ یہ عقیدے تو ہمارے نہیں ہیں، الزامات بنا دیے گئے، جھوٹی عبارات لائی گئی، یہ قطع برید کیا گیا، انہوں نے 26 سوال لکھ کر بھیجے، ہمارے علماء نے 26 جوابات ان کے دیے، اور جب وہ وہاں پہنچا یہ جوابات کا پرچہ، انہوں نے کہا علماء دیوبند اصلی مسلمان ہے۔ آج وہ تحریر دنیا میں چھپ چکی ہے جس کا نام ہے التصدیقات لدفع التلبیسات، عام طور پہ اسے المہند علی المفند کہتے ہیں۔ المہند علی المفند یہی ہے، ان کے 26 سوالات ہیں، ہمارے علماء کے جواب ہیں۔ لکھنے والے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ ہے، اور جنہوں نے تصدیق کی ہے حضرت شیخ الہند ہیں، جنہوں نے تصدیق کی ہے مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب عزیز الفتاوی، فتاوی دارالعلوم دیوبند والے ہیں، جنہوں نے تصدیق کی ہے مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی ہے، جنہوں نے تصدیق کی ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی ہے، جنہوں نے تصدیق کی ہے مولانا عبد الرحیم رائے پوری ہے، جنہوں نے تصدیق کی ہے مولانا محمد احمد ابن مولانا قاسم دارالعلوی ہے، جنہوں نے تصدیق کی ہے۔ ان تمام علماء نے جمع ہو کر یہ تصدیق وہاں بھیجی ہے، تو جو جھوٹ پھیلایا تھا رضا خانیوں نے، اس جھوٹ کا کلا کما ہو کے امت کے سامنے سچ آ گیا۔ اور میرے دوستو، رضا خانیت پر اگر آپ آگے آئیے، اسماعیل مراد آبادی نے اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے سوال و جواب کی شکل میں کچھ اوٹ پٹانگ کی باتیں لائیں، تو شیخ الہند کا بوڑھا قلم جوان ہو کر سامنے آیا، جہد المقل فی تنزیہ ان معز والمذل لکھ کر امت مسلمہ کے سامنے اس کی حقیقت کو واضح کیا تھا۔ اور شیخ العرب والعجم، خاندان سادات کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب تو دنیا میں چھپی ہوئی نہیں ہے، یقین مانے ایسا تعاقب کیا ہے، ایسا جواب دیا ہے، رہتی دنیا تک ان کی نسلیں یاد رکھے گی کہ کسی سید کی مار پڑی ہے۔
आप अश्शहाब उस-साकिब का कभी मुताला करके तो देखिए, अपने अकाबिर को पढ़ के देखिए। इससे भी आगे आइए, हकीम उल उम्मत के खलीफा मुजाद इब्ने शेर खुदा हजरत मौलाना सैयद मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमहुल्लाह तो अपने किराए की चारपाई लेकर फाजिल बरेलवी के मोहल्ले में डाल के बैठ गए थे। आओ मुझसे बात करो, एक माह तक बैठे रहे, ये अपने घर से नहीं निकले। इनने मकान किराए पे लिया कि तेरे इलाके में हूं, तेरे शहर में हूं, तेरी गली में हूं, तेरे वसेब में हूं, तेरे मोहल्ले में हूं, आओ मुझसे बात करो। इन्होंने बात नहीं की। रसाइल चांदपुरी हजरत मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी की इस पे शाहिद अदल है। अगर ये भी नजर ना आए, अल कौकबुल यमानी अला औलादी ज़मानी उठाइए। मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी ने रज़ाखानियत पे 4 हर्फ डाल के उम्मत मुस्लिमा के सामने एहकाक के हक और इब्ताल बातिल की जिम्मेदारी पूरी की है। अगर इससे भी आगे आइए मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना मंजूर अहमद नौमानी की बबारकुल गैब इस पे शाहिद अदल है। यकीन मानिए, इससे भी आगे आइए, सैफ यमानी जिस पर हजरत थानवी रहमहुल्लाह के तस्दीकी दस्तखत हैं, अल मुहन्नद के दिफा में हजरत मौलाना मंजूर अहमद नौमानी की किताब मौजूद है। अगर मैं पाकिस्तान लेवल पे इमाम अहले सुन्नत उस्ताद इज़्ज़ुल मुकर्रम मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह की बात करूं तो खुदा की कसम बंदा हैरान हो जाता है। इजालत रैब भी लिखते हैं, राह सुन्नत भी लिखते हैं, राह हिदायत भी लिखते हैं, तफरीहुल खवातिर भी लिखते हैं, दिल का सुरूर भी लिखा है, गुलदस्ता तौहीद भी लिखा है। ये सारी कुतुब लिख के उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी का हक अदा करके उम्मत के सामने मसला दूध और दूध पानी का पानी रख दिया।